ایک گاؤں میں حمید نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں اس وقت آئیں جب اللہ نے اسے 2 خوبصورت بیٹیاں عطا کیں، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ بچیوں کی ماں پیدائش کے فوراً بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حمید ٹوٹ گیا، مگر وقت کے ساتھ دل کے زخم بھرنے لگے۔ چند مہینوں بعد رشتہ داروں کے کہنے پر اس نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی صفیہ بظاہر نیک اور مسکراہٹوں والی عورت تھی، مگر دل میں جلن اور حسد کا طوفان چھپا تھا۔ شوہر کے سامنے صفیہ ان بچیوں کو پیار سے گلے لگاتی، ان کے لیے میٹھے بول بولتی، مگر جیسے ہی حمید گھر سے نکلتا اس کا چہرہ بدل جاتا۔ وہ معصوم بچیوں کو بھوکا رکھتی، مارتے ہوئے کمروں میں بند کر دیتی اور اکثر کہتی، تم دونوں ہی تمہارے باپ کے لیے منحوس ہو، تمہاری ماں بھی تمہاری وجہ سے مری۔ بچیاں روتی رہتیں مگر خاموش رہنا سیکھ گئی تھیں۔ دن گزرتے گئے، صفیہ نے حمید کے دل میں بھی نفرت کے بیج بو دیے۔ اب باپ بھی بیٹیوں پر غصہ کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ انہیں مارنے لگ گیا۔ سال گزر گئے، دونوں بہنیں حور اور ناز اب بڑی ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں معصوم روشنی تھی اور چہروں پر وہ نور جو صرف صبر کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر صفیہ کے دل میں جلن کی آگ اور بڑھ گئی۔ ایک دن جب حمید شہر گیا ہوا تھا، صفیہ نے دھوکہ دے کر دونوں بہنوں کو جنگل میں لے گئی۔ وہاں اندھیرا، درختوں کے سائے اور پرندوں کی آوازیں۔ صفیہ نے ڈرایا، کہا، یہی تمہاری سزا ہے، یہاں مرو یا بھٹک جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ دونوں بہنیں ڈرتی ہوئی درخت کے نیچے بیٹھ کے رونے لگیں۔ آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی، بارش ہونے لگی۔ اتنے میں ایک چمکتا ہوا ہرن ان کے سامنے آیا، مگر یہ عام ہرن نہیں تھا، بولنے والا ہرن۔ اس نے نرم آواز میں کہا، ڈرو مت، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے پیچھے آؤ۔ حور اور ناز حیران ہوئیں، مگر ایمان سے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہرن انہیں جنگل کے خوبصورت حصے میں لے گیا، جہاں جھرنا بہہ رہا تھا، تتلیاں ناچ رہی تھیں، درختوں پر میٹھے پھل لگے تھے اور ہوا میں عطر کی خوشبو تھی۔ وہاں ایک نورانی چہرے والی بوڑھی عورت ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اللہ نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے، یہ تمہارا نیا گھر ہے، یہاں خوف نہیں، امن ہے۔ حور اور ناز نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت نے انہیں نماز، قرآن اور صبر کا درس دیا۔ وقت گزرا، وہ دونوں نیک، خوبصورت اور با اخلاق لڑکیاں بن گئیں۔ ایک دن جب قافلے کے کچھ لوگ جنگل سے گزرے، ان دونوں کو دیکھ کر گاؤں جا کر حمید کو بتایا کہ تمہاری بیٹیاں زندہ ہیں اور ایک ولیہ کے پاس رہ رہی ہیں۔ حمید کا دل رو پڑا، ضمیر جاگا۔ وہ فوراً جنگل پہنچا۔ جب اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو شرمندگی سے زمین پر گر پڑا۔ بیٹیوں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ ابا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حمید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سمجھ گیا کہ اولاد رحمت ہے، زحمت نہیں۔ صفیہ کے دل کا زہر اسی کی زندگی کو اندھیروں میں لے گیا، اور اللہ نے صبر کرنے والوں کو نور، عزت اور سکون عطا کیا۔